نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارشاد الہی ہے کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے مجھے زمانے کی، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں جا رہا ہے، مگر سارے نہیں ہیں خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اہل ایمان ہیں، جو صالحین ہیں، وہ فائدے میں ہیں۔ تو قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ گھٹ رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے صالح جو لوگ کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے، صبر کرتے رہے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے، وہ فائدہ میں ہے۔ تو اعمال صالحہ والے جو لوگ ہیں وہ فائدے میں ہیں۔ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش میں جو لگے رہے جو اللہ اور رسول نے جس کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچتے رہے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعمال صالحہ، یعنی دوسروں کا احساس، دوسروں کا خیال، اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت نہیں چاہیے، انسان کو پیدا کرنے کا مطلب وہ درد دل ہے، احساس مندی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مسلمان کو دوسرے مسلمان کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سوچ کو، ایسے انسان کو اپنی امت سے خارج فرما رہے ہیں جس کے اندر دوسروں کا احساس نہیں ہے۔ آج کا دور، آج کا معاشرہ بے حسی کا معاشرہ ہے۔ احساس، درد دوسروں کا، دوسروں کی تکلیف کا جذبہ اظہار، یہ سب چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ محض کتابی باتیں رہ گئی۔ آج کا دور نفسا نفسی کا دور ہے، سیلفش لائف ہو گئی ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر انسان بے سکون ہے، ہر انسان کو سوائے اپنی مالی مشکلات کے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، کوئی خدا رسول دین کی باتیں جو ہیں اس طرف رجحان ہی نہیں، صرف جو ہے وہ نفس کے بکھیڑے، اسی کے اندر انسان الجھا ہوا ہے۔ تو زندگی جو ہے یہ مختصر ہے، اس میں جیسے کہ کہا گیا کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، جیسے ہم نے ابھی سورۃ العصر پڑھی ہے، قسم کس کی کھائی ہے؟ زمانے کی۔ زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد یہ ٹائم، یہ وقت جو ہے جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، یہ وقت گزر جائے گا تو اسی کے اوپر ہی انسان کی زندگی کا سارا حساب کتاب ہوگا۔ جنت، دوزخ، یہ اعمال نامے اسی کے اوپر ہی بنتے ہیں۔ یہی صبح دوپہر شام، یہی نبیوں کے پاس تھے، یہی ولیوں کے پاس تھے، یہی 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، یہ بھی انہی کے پاس تھا۔ یہ جو زندگی کا ٹائم ہے، یہ جو سانس چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو اس لمیٹڈ ٹائم میں کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی ٹائم تھا۔ 63 سال کی زندگی آپ کی ٹوٹل ہوئی، اور 63 سال میں 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا۔ پیچھے کیا بچا؟ 23 سال۔
اس 23 سال کے اندر جو ہے قرآن مجید مکمل ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، رفتہ رفتہ وحی الہی آتی رہی، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہو گیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، اب کسی چیز کو دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، جو کچھ بھی اللہ نے بتانا تھا، جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا دیا، جو بتانا تھا بتا دیا، قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے، اب کسی نبی کے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے پیغامات لے کر آتے رہے، اس میں جو بھی رد و بدل امینڈمنٹ کرنی تھی وہ ہو گئی، تو اس کے بعد اب فائنل جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ قرآن مجید ہے۔ زبور بھی آسمان سے نازل ہوئی، انجیل بھی آسمان سے خدائی کتاب ہے، توریت بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مگر یہ آئین جو ہیں یہ منسوخ شدہ ہیں، اس وقت جو نافذ العمل آئین ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کے نبیوں پر نازل ہوئی تھی، مگر نافذ العمل کس کی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک کمپلیٹ جو ہے دستور حیات بن گیا، آئین بن گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب یہ نافذ رہنا ہے قیامت تک، جو اس کو فالو کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہماری جو زندگی ہے یہ دیکھا جائے تو وقت ہے، اور جو وقت گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو وقت گزر گیا غفلت میں گزر گیا، اس کے بعد سوائے پچھتاوے کے پشیمانی کے بھی کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی وقت تھا جس کو استعمال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بخاری شریف تیار کر کے امت محمدیہ کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اسی وقت کو استعمال کیا امام مسلم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں جو ہیں اس کو کمپائل کر کے کتابی شکل میں زندگی کھپا دی، اور وہ امت کے حوالے اتنا بڑا ذخیرہ کر کے چلے گئے۔ یہی وقت استعمال کیا تمام اکابرین نے، اولیاء نے، علماء نے، بڑے بڑے مصنفین ہوئے ہیں، محققین ہوئے ہیں، وہ اپنی ریسرچ کرتے رہے اور امت کو یہ سارا کچھ دے کر چلے گئے۔ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی ہنجویری کی کتاب ہے، تصوف کا انسائیکلوپیڈیا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حضرت داتا گنج بخش نے کتاب تصنیف فرمائی، مگر کیا کبھی یہ غور کیا کہ اس کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنی دفعہ صحت خراب ہوئی ہوگی، کتنا ٹائم امام بخاری کو لگا ہوگا، کہاں کہاں دھکے کھائے ہوں گے حدیثوں کو اکٹھے کرنے کے لیے، کتنے عرصے میں قرآن مجید کمپلیٹ کیا ہوگا سیدنا عثمان غنی نے، آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو وقت کا استعمال جنہوں نے کیا ان کی زندگیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے نام تاریخ کے سنہری حروف کے ساتھ کتابوں میں، تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ ماہنامہ الملنگیہ الحمدللہ دربار عالیہ ملنگیہ سے گزشتہ 32-33 سالوں سے شائع ہو رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں الفاظ جو ہیں اس کے اندر استعمال ہوئے، ہر طرح کے مکاتب فکر تک رسالہ پہنچا۔ یہ کہنے کو صرف ایک لفظ ہے 32 سال، 32 ایئرز، 32 سال کہہ دینا کہ یہ 32 سال سے چھپ رہا ہے، شائع ہو رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس 32 سال سے آپ کو اس کے پیچھے جو 36,000 40,000 مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات جو پیش آئی ہوں گی، اس کا ہمیں نہیں اندازہ کسی ایک بھی بات کا، ہمیں صرف اتنا نہیں پتا ہے کہ اس کو 32 سال ہو گئے شائع ہوتے ہوئے، اس کے پیچھے ہزاروں مسائل، مشکلات، مصیبتیں، تکلیفیں، محنت، مشقت، وہ اس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ ڈے اینڈ نائٹ کا یہ ایک ورک ہے۔ پاکستان میں ہزاروں خانقاہیں ہیں، آستانے ہیں، درگاہیں ہیں، لیکن یہ نعمت، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے اس دربار شریف کو، اس درگاہ کو، اس آستانہ عالیہ کو عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچی اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے، اور یہ رسالہ جو ہے اس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا،
لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا، آگاہی عطا فرمائی، اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعلیمات، تصوف، روحانیت، قرآن، حدیث، تاریخ اسلام، طب نبوی، روحانی وظائف اور تمام دیگر انمول معلومات کے خزانے عوام الناس کو پیش کیے، تو یہ سارا ایک ریسرچ ورک ہے، تحقیق کا کام ہے۔ اس کے اوپر کتنا ٹائم لگا، یہ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ وقت کو کھو دیتے ہیں تو وقت ان کو کھو دیتا ہے۔